کن تھی۔ یہ خود آج کے وزیر خزانہ نے اعتراف کیا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے پوچھیں جو اس وقت معیشت کو چلا رہے تھے، اس وقت کے وزیر خزانہ، اس وقت کے وزیر اعظم سلیکٹڈ، کہ آپ آئی ایم ایف کے دباؤ میں کیوں آئے تھے پہلے 2 مہینے میں، پہلے 3 مہینے میں، پہلے 4 مہینے میں؟ ابھی تو آپ کو بٹھایا گیا تھا، آپ کو اتنا تو بھروسہ اپنے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ اب جب جیسے کیسے آپ کو بٹھا دیا گیا ہے تو آپ کم سے کم پاکستان کے عوام کی بہتری میں تو فیصلے کریں۔ لیکن آپ نے فیصلہ کیا آئی ایم ایف کے دباؤ میں۔ یہ وزیر خزانہ شوکت ترین کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، پارلیمنٹ پہ بھی کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا دباؤ تھا، اس وجہ سے ہم نے ڈی ویلیویشن کی، آئی ایم ایف کا دباؤ تھا، اس وجہ سے انٹرسٹ ریٹس ڈبل سے زیادہ کیے۔ آج ہمیں کیسے پتا کہ آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کے آپ کیا کیا فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے؟ آج ہمیں کیسے بھروسہ ہے کہ وہی عمران خان جو اس وقت بھی وزیر اعظم تھے اور آج بھی وزیر اعظم ہیں، وہ اتنی ان کی جان نکلتی ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے اور وہ آئی ایم ایف کے دباؤ میں فیصلہ، آج ہمیں کیسے پتہ ہے؟ اس لیے ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، نہ ہی ان کے فیصلوں کا اور نہ ہی ان کے نمبرز کا۔ سو جو نمبرز انہوں نے پریزنٹ کیے ہیں، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ آپ نمبرز پریزنٹ کرتے ہیں، اس میں کچھ تو ریئلزم ہوتا ہے کہ آپ پہلے دن اس کو اون کرتے ہیں نمبرز کو۔ اب کل بھی جو تقریر کی ہے، ہماری نظر میں یہ بجٹ جو ہے اتنے برے طریقے سے ایکسپوزڈ ہے۔ پہلے ہم ریونیو سائڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ 150 بلین کے جو آپ نے ایڈیشنل ٹیکسز تھے ملک پروڈکٹس پر، اور آپ نے وہ ایس ایم ایس انٹرنیٹ پر اور پروویڈنٹ فنڈ پر ٹیکس پر اور میڈیکل بلز اور دوسرے کچھ ایریاز میں شعبوں میں آپ نے وہ ٹیکسز واپس لے لیے، وہ تقریباً 150 بلین کے ہیں۔ اب شوکت ترین صاحب نے 150 بلین کے تو بڑا شیئر بن کے وہاں تقریر کرتی کہ ہم واپس لے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس 150 بلین کا مطلب کیا ہوگا، کس طرح سے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا، کیونکہ اگر یہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوں گے اور کوئی چیز نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا اور اتنے ہی قرضے آپ کے بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ صرف سٹوری 150 بلین تک نہیں رکتی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، اور جو سب کو پتا ہے، پہلے دن شوکت ترین صاحب اس پہ بیک فٹ پر چلے گئے تھے۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں 610 بلین روپے رکھے گئے، بجٹ کے پیپر میں 610 بلین پیٹرولیم لیوی کی مد میں رکھے گئے۔ آج پیٹرولیم لیوی جتنا ہے، اور اگر ہم ایک نارمل کنزمپشن پاکستان کے لیے لیں، پچھلے سال کی نہ لیں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بھی تھوڑا سا تھا، ایک نارمل کنزمپشن آ جائے پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کی، تو 100 بلین سے زیادہ آج کے ریٹ پر، آج جتنا پیٹرولیم لیوی ہے 100 بلین سے زیادہ پورے سال میں کلیکٹ نہیں کر سکتے، اور وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں 610 بلین کلیکٹ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر اسی ریٹ پر رکھیں گے تو تقریباً 400 سے 500 بلین کا ٹارگٹ آپ مس کریں گے، 400 سے 500 بلین، اور اگر آپ نے 610 بلین کرنا ہے تو آپ کو 25 روپے پر لیٹر پیٹرول بڑھانا پڑے گا، پھر جا کے آپ پیٹرول لیوی آپ کو 30 روپے کرنا پڑے گا، پھر جا کے آپ 610 بلین کلیکٹ کریں گے۔ اور اگر آپ 30 روپے کرتے ہیں تو اس سے مہنگائی، یہ کہتے ہیں مہنگائی اور نہیں ہوئے گی، اس سے مہنگائی پھر کتنی بڑھے گی آپ خود اندازہ کر لیں۔ اور وزیر خزانہ صاحب، میرا خیال ہے فورن منسٹر زیادہ ہیں، وزیر خزانہ کم ہیں، کیونکہ ان کی جو بجٹ ہے وہ تمام ڈپینڈ کرتا ہے باہر کی قوتوں پر۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ یو ایس گورنمنٹ جب سینکشنز اٹھا لے گی ایران سے تو ایران کو آئل پروڈکشن میں کوئی مطلب ایکسمپشن، وہ جتنا مرضی پیٹرول پروڈکشن کرے، اور چونکہ وہ پیٹرول اتنا زیادہ پروڈیوس کرنے کے قابل ہے تو انٹرنیشنل آئل پرائسز گریں گی اور پاکستان کے لیے بھی گریں گی، اور اس وقت ہم پیٹرولیم لیوی کی مد میں بڑھا دیں گے۔ اب ڈپینڈ بجٹ ہمارا کرتا ہے یو ایس کانگریس کیا فیصلہ کرتا ہے، یو ایس پریزیڈنٹ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل، اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہے وہ $5 اس کی کم اس وقت پاکستان میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جب وہ $73-74 پر بیرل پر عمل کیا جائے گا تو پرائسز ویسے ہی اوپر چلی جائیں گی۔ دوسری تو پیٹرولیم لیوی کی مد میں آپ کو کم سے کم 400 بلین کا ایکسپوجر ہے، 150 بلین کے انہوں نے واپس لے لیے۔
550 سے 600 بلین تو یہی ہو گئے جو گیپ پہلے ہی آ گیا. دوسرا انہوں نے بجٹ میں کہا کہ 5829 بلین پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا 242 بلین کے ہم ایڈمنسٹریٹو میجر سے کریں گے, کیونکہ جب پوچھتے ہیں بھائی یہ ٹیکس کیسے کلیکٹ ہوئے گا زیادہ, تو وہ کہتے ہیں 240 بلین ہم ایڈمنسٹریٹو میجر سے کریں گے. اور ایڈمنسٹریٹو میجرز میں ان کا ذرا سلوشن دیکھیں. اس وقت پورے پاکستان میں 11,000 پوائنٹ آف سیل ٹرمینلز لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 80,000 کر دوں گا, اور اس وجہ سے آپ کی ایڈمنسٹریٹولی ایبلٹی ہوگی ٹیکس کلیکٹ کرنے کی زیادہ. 80,000, 11,000 سے 80,000, ایز اف وہ جولائی کی 1 تاریخ کو 80,000 ہوں گے اور آپ کا پورا نظام ٹھیک ہو جائے گا. 80,000 کرتے کرتے بھی پورا سال گزر جائے گا اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو. سو وہ 242 بلین جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے 150 بلین کا اور ٹیکس ایکسپوجر ہے. تو 550 میں اگر یہ 150 شامل کریں, 150 جو انہوں نے واپس لیے, 150 یہ جو انہوں نے اوور اسٹریچ کیا ہوا ہے, اور 450 تقریباً پیٹرولیم لیوی کی مد میں, تو تقریباً 700 بلین یہ ہو گئے. پھر انہوں نے پروونشل سرپلسز دکھائے ہیں, 570 بلین پروونشل سرپلسز کے. جی صوبائی حکومتیں جو ہیں 570 بلین کا سرپلس وفاقی حکومت کو کر کے دیں گی. صوبائی حکومتوں کے چاروں کے بجٹ آ گئے, صوبائی حکومتیں سرپلس دکھا رہی ہیں 320 بلین ٹوٹل ملا کے. وفاقی حکومت دکھا رہی ہے 570 بلین. 250 بلین کا گیپ تو خود صوبائی حکومتیں مان دی. اگر وہ بھی بہت بڑا اگر ہے کہ اگر صوبائی حکومتیں سرپلس کریٹ بھی کریں, چلیں ہم وہ مان لیتے ہیں جو آج صوبائی حکومتیں کہتے ہیں, تو اس کے حساب سے 320 بلین کا سرپلس ہوگا, 570 بلین کا نہیں ہوگا. شوکت ترین صاحب, آر کا فسکل ڈیفیسٹ آپ اس سال کریں گے کم سے کم, اس کا مطلب کیا ہے 5,000 کا. کہاں سے پورا کریں گے؟ قرضے لیں گے. تو 5,000 کے تو قرضے سیدھے آپ کے ایڈ ہوئیں گے, جو 13,000 کے قرضے لے چکے ہیں اور انکریز کر چکے ہیں. 25,000 سے 38,000 بلین آج جو کھڑے ہیں جتنے قرضے ہیں, تو 5,000 اور بڑھ جائیں گے, 43,000 ہو جائیں گے. شروع ہوئے تھے 24,900 سے, اور لے کے جانے تھے 20,000 خان صاحب نے کہا تھا, اور اس سال کے اینڈ میں تقریباً 43,000 بلین ہوں گے اگر اور کوئی چیز خراب نہ ہوئی. 5,000 تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ فسکل ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے قرضے لیں گے. تو ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ تباہ کن ہے, اور اخراجات کی مد میں کیوں اتنا زیادہ انکریز ہوئے, سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ ہے. آپ کی جو وہ کہتے ہیں کہ جی میں کیا کروں. بھائی آپ جب جتنا زیادہ فسکل ڈیفیسٹ کریں گے, پاکستان کی تاریخ میں اتنا 3 سال میں فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہوا تھا جتنا اس حکومت نے کیا. 3 سال میں اماؤنٹ وائز میں بتا رہا ہوں اور کمپیئر کر رہا ہوں پہلے 3 سال پی ایم ایل این. کہوں گا کہ راہوں سے آشنا ہوں نہ منزل سے روشناس, لے جا رہا ہے شوق چلا جا رہا ہوں. محترمہ شاہد اختر علی. جناب اسپیکر, کیبنٹ ڈویژن کے حوالے سے کٹ موشنز پہ 700 کے مقابلے میں نون لیگ کی حکومت میں 3 سال میں 4,200 یعنی کہ 6,500 بلین ایڈیشنل آپ نے قرضے لیے صرف فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے. اور اس سال 5,000 اور لیں گے آپ یہ سوچیں کہ 5,000 اور لیں گے, یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں عمران خان اور پاکستان سسٹینیبل نہیں ہے ایک ساتھ. کیونکہ اگر جب تک یہ تو میں 4تھے سال کا بجٹ کہہ رہا ہوں, آپ سوچیں 5ویں سال کیا تباہی ہوگی. اور یہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باقی ساری چیزیں ان کے مان لیتے ہیں, حالانکہ ان کی جو ریلائبلٹی ہے اور جو ان کی انٹیگریٹی ہے نمبرز کی وہ ہم سب کو پتہ ہے. پہلے سال میں کیا کہہ دیا کہ 3.3% گروتھ ہوئی ہے, پتہ چلا 1.9% ہوئی ہے. پہلے سال میں کہہ دیا 5.1% فسکل ڈیفیسٹ ہوگا. جون کی پہلے ہفتے تک رکھا کہ 5.1, اینڈ ہوا 9.1%. پاکستان کی تاریخ میں کوئی 3 سال ایسے نہیں تھے جس میں فسکل ڈیفیسٹ 8% سے زیادہ ہو. یہ پہلی حکومت ہے سن 47 سے لے کے آج تک جس کا فسکل ڈیفیسٹ ہر سال 8% سے زیادہ ہے. اس سال بھی 6.3% شو کیا, لیکن جس طرح سے میں نے نمبرز بتائے ہیں پھر جا کے آپ کا 8.5% ہوگا.
اور پہلے کہتے تھے کہ کارنر سٹون ہوتا ہے ڈسپلن کا, فائنینشیل ڈسپلن کا, ون آف دی پلرز از فسکل ڈیفیسٹ کی کنٹینمنٹ. اب دیکھ لیا فسکل ڈیفیسٹ کیسے کنٹین کیا, تباہ برباد کر دی ہے. سو یہ بجٹ جو ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بجٹ جو سب سے بڑے جو سپورٹرز ہیں شوکت ترین صاحب کے, خاص طور پر اسٹاک مارکیٹ والے, کہ اسٹاک مارکیٹ ایسی اٹھے گی جب بجٹ اناؤنس کریں گے جون کی 11 کو. پورے 2 ہفتے مکمل ہو گئے, برباد ہوگی اسٹاک ایکسچینج اس کے بعد. سو آپ کے اپنے جو بگ بزنسز ہیں نا, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا بجٹ کو. 2 ہفتے میں 10 دن کی ٹریڈنگ میں اسٹاک مارکیٹ برے طریقے سے نیچے گئی ہے, اوپر نہیں گئی ہے. سو غریب بھی پریشان اور امیر بھی پریشان اور متوسط طبقے والے بھی پریشان. پھر یہ بجٹ ہے کس کے لیے؟ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے دباؤ کو اب یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں پہلے سال آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے آپ نے ڈی ویلیویشن اور انٹرسٹ ریٹس اتنے بڑھائے تھے. اگلے سال پھر کہہ دیں گے کہ آئی ایم ایف کا دباؤ تھا, اس لیے غریب لوگوں پر ہم نے اور بوجھ ڈالا. اور غریب لوگوں پر ایک اور بھی میں عمران خان کی خاص طور پر ان کو یاد دلانا چاہوں گا. وہ آپ بیٹھ کے سنتے تھے, ان کے جو اکنامک مینیجرز بھی تھے, بس ورڈز, جی انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے بڑھ گئے, انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے, انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غریب پر بوجھ آپ ڈال رہے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائیں گے تو ڈائریکٹلی آپ اس پر بڑھائیں گے جو دینے کے قابل ہیں. اس سال بھی جو ریشو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کا اوور آل وہ بڑھ گیا ہے, اور شوکت ترین صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو. پی ٹی آئی کی جو فلاسفی ہے, پی ٹی آئی کی کمٹمنٹس ہیں, پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو کے برخلاف شوکت ترین اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی ملائیشیا نے جب ترقی کی تھی تو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے تھے, سنگاپور نے ترقی کی تھی تو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے تھے, چائنا نے ترقی کی تھی تو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے تھے. اور بھائی ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور ہم آپ کی کمٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں. اور اس کا بڑا سمپل سا ہے کہ چینی, جب 1 کلو چینی لیتے ہیں تو غریب بھی اتنا ٹیکس دیتا ہے, امیر بھی اتنا ٹیکس دیتا ہے. یہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ ہوتا ہے غریب لوگوں کے لیے. اور چینی سے یاد آیا تو چینی کی بات کم کریں تو اس حکومت کے لیے زیادہ اچھا ہے, کیونکہ وہاں جتنی, اور اس سے میں یہ کہتا ہوں بجٹ آپ 10 پریزنٹ کرتے ہیں, شوکت ترین صاحب 10 تقریریں کر لیں, آئی ایم ایف کی 10 رپورٹس رکھتے ہیں, ورلڈ بینک کی رپورٹس رکھتے ہیں. وہ جی اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, حماد اظہر آ جاتے ہیں, فلانا آ جاتا ہے, شہباز گل آ جاتا ہے, ٹویٹیں کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں ورلڈ بینک نے یہ کہہ دیا. پاکستان کے عوام جو ہے نا, جتنی اچھی معیشت وہ سمجھتے ہیں, کوئی بھی نہیں سمجھتا. پاکستانی جب چینی لینے جاتا ہے اور اس کو 110 روپے کی چینی پڑتی ہے تو اس کو پتا ہے کہ بجٹ پاکستان کی معیشت کیسی ہے. جب وہ آٹا خریدتا ہے 80 روپے کا 35 روپے کے مقابلے میں نون لیگ کے وقت میں, تو اس کو پتہ ہے کہ معیشت کا حال کتنا خراب ہے. جب اس کو بچوں کی اسکول کی فیس پے کرنی ہوتی ہے جو ڈبل سے زیادہ ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا کتنا برا حال ہے. جب وہ پیٹرول ڈلواتا ہے, جب وہ الیکٹریسٹی کا بل پے کرتا ہے, جب وہ گیس کا بل پے کرتا ہے, اور گیس کا بل پے کرنے سے یاد آیا, تو اس پاکستانی کو بالکل پتہ ہے کہ معیشت کتنی برباد ہو چکی ہے. کیونکہ اس کی جیب میں, جس کو آپ کہتے ہیں نا ریئل ویجز, کہ اگر اس کی انکم بڑھ بھی رہی ہے لیکن اگر مہنگائی اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس کی ریئل ویجز, اور جو حقیقت ہے 2008 کے بعد پہلی دفعہ یہ 3 سال ہیں جس میں ریئل ویجز ڈاؤن ہوئی ہیں. نون لیگ کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھی 2013 سے 2018, ایون پیپلز پارٹی کے زمانے میں پازیٹیو تھی ریئل ویجز. اس 3 سال میں تباہ کر کے ریئل ویجز کو بھی نیگیٹو کر دیا. سو یہ انفلیشنری بھی ہوگا یہ بجٹ,